جہاں ایک طرف پوری دنیا نے اسرائیل کی جانب سے غزہ کے اوپر کی جانے والی بمبارڈمنٹ کو کوشچن کرنا شروع کر دیا ہے، وہیں پر ویسٹ کی جانب سے اسرائیل کو بہت ہی زور و شور سے سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، کئی سارے ممالک اور یونائٹڈ نیشنز نے بھی اس بات کو کئی بار اٹھایا ہے کہ اسرائیل کے ایکشنز اگینسٹ انوسینٹ پیلسٹینینز سراسر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، اور اسرائیل کے ایکشنز جینوسیڈل ہیں اینڈ دے اماؤنٹ وار کرائمز۔ لیکن اس کے بعد بھی امریکہ نے ان سارے ریزولوشنز کو ویٹو کر دیا جو یا تو پیلسٹینینز کے لیے ایڈ کی بات کر رہے تھے یا پھر امیڈیٹ سیز فائر کی فیور میں تھے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ ساری چیزیں امریکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں بچے، عورتیں اور انوسینٹ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اتنی کیجولیٹیز یوکرین اور رشیا کی وار میں بھی نہیں ہوئی جتنی کیجولیٹیز اسرائیل نے ایک ماہ کے اندر غزہ کی بومبنگ کر دی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک بہت ہی اہم سوال کو پیدا کرتی ہیں کہ کیوں مغرب کی جانب سے اسرائیل کو بنا کسی روک تھام کے سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا ہی اسرائیل کے اندر ایسا کہ مغرب اپنی سپورٹ کم کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ اس کے کئی سارے فیکٹرز ہیں، کچھ فیکٹرز آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ بہت ہی ڈیپلی کنیکٹڈ ہے مذہبی پہلو سے۔ اگر ہم بات کریں کرسچینٹی کی، عیسائیت میں یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا ڈسپینسیشنلزم کی بنیاد پر بنی ہے، اور ڈسپینسیشنلزم کا مطلب ہے کہ گاڈ نے اس دنیا کو ایجز میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور ہر ایک ایج کو ڈسپینسیشن کہا جاتا ہے، اور یہ ڈسپینسیشنلزم لارجلی ببلیکل پروفیسیز پر بیسڈ ہے۔ اس میں سے ایک پروفیسی یہ ہے اسرائیل کا اسٹیبلش ہونا ضروری ہے، جس کے بعد جیسس کرسٹ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے اور پھر چرچ کو ہیون میں اٹھایا جائے گا بیفور دا پیریڈ آف ٹربیولیشن۔ ٹربیولیشن کا مقصد ہے کہ گاڈ کی جانب سے لوگوں کے اوپر ایک عذاب ہوگا، اور اس میں جو کرسچینٹی کو اپنائے گا وہی محفوظ رہے گا، باقی سب لوگوں کو گاڈ کا عذاب سہنا پڑے گا۔ اور اس سے پہلے جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہونی ہے وہ ہے دی اسٹیبلشمنٹ آف اسرائیل۔ اسی پروفیسی کو دیکھتے ہوئے لارجلی کرسچن ریونجلسٹ اسرائیل کو فیور کرتے ہیں۔ البتہ یہ ون آف دی فیکٹرز ہے، کیونکہ کرسچن ریونجلسٹ کا پولیٹیکل انفلوئنس مغربی دنیا میں ہے، لیکن یہ سول فیکٹر نہیں ہے۔ 1896 میں زائونزم کا جنم ہوا تھا جب تھیوڈور ہرزل نے اپنا پیمفلیٹ پبلش کیا تھا جس کے نام کی ٹرانسلیشن تھی دی جوئش اسٹیٹ، اور اس کو بھی حتمی شکل دینے والا آرتھر بیلفور ایک کرسچن تھا جس نے بیلفور ڈکلیریشن ایشو کی تھی، جس کے نتیجے میں جوز کو الاؤ کیا گیا کہ وہ پیلسٹائن مائگریٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ ڈکلیریشن ادر فیکٹرز کے ساتھ ساتھ اس بات سے موٹیویٹڈ تھی کہ اس اسٹیٹ کا بننا لازم ہے ٹو فلفل ببلیکل پروفیسی۔ یہ ایک مذہبی پہلو ہے جس کو اتنا ٹچ نہیں کیا جاتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ اب جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ دس از ناٹ دا اونلی فیکٹر، ادر فیکٹرز بھی ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل کو مغرب کی بھرپور حمایت حاصل ہے، اور وہ ہے اسرائیل کی اسٹریٹجک لوکیشن۔ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو مڈل ایسٹ ریجن کے اندر ویسٹ کے لیے صرف ایک ہی ریلائبل اسٹیٹ ہے جو کہ اسرائیل ہے، الدو مغربی دنیا بہت سارے مسلمان ممالک جیسے کہ سعودی عربیہ، UAE، بحرین جیسے ممالک سے اپنے اچھے تعلقات رکھتی ہے، لیکن یہ ریلائبل اسٹیٹس نہیں ہیں کیونکہ یہ کبھی بھی ایک ساتھ آ سکتی ہیں۔ ان کے شیئرڈ کنسرنس کبھی بھی ان کو ملا سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں مغرب کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے، اور مغرب ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے کہ یہ ڈیوائیڈڈ رہیں، اور اس کے لیے یہ لازم ہے کہ مغرب اس سارے ریجن کے اوپر اپنی نظر بنائے رکھے۔ اور 1917 میں جب بیلفور ڈکلیریشن ایشو کی گئی تو اس وقت یہ بھی ایک اہم پہلو تھا کہ یہاں پر مغرب کے لیے ایک اسٹیٹ ہونی چاہیے جو کہ ہمیشہ پولیٹیکلی ان کے آبجیکٹیوز کو سرو کرتی رہے گی، اور آج تک مغربی دنیا اس اسٹیٹ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ تو ایک بات رہی۔ نمبر 2 ہے کہ اسرائیل مغربی دنیا کو ایک الٹرنیٹو سی روٹ دے سکتا ہے۔ 1956 وہ پیریڈ تھا جس میں اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ مسلمان دنیا کے اوپر ریلائی نہیں کیا جا سکتا۔ 1956 میں ایجپٹ کے پریزیڈنٹ جمال نصیر نے سوئز کینال کو نیشنلائز کر دیا تھا، اور وہ سوئز کینال کا کنٹرول لینا چاہتا تھا، جس کے بعد مغربی دنیا کو ڈر محسوس ہوا کہ سوئز کینال کو کبھی بھی بند کیا جا سکتا ہے، اور سوئز کینال میڈیٹرینین سی کو ریڈ سی سے کنیکٹ کرتا ہے، جس کے بعد مغربی دنیا مشرق میں اپنے امپورٹنٹ پارٹنر سے کنیکٹ ہوتی ہے، جیسا کہ مڈل ایسٹ سے یورپ کی جانب آئل اسی روٹ سے جاتا ہے۔ تقریباً 80% آف دا گلوبل ٹریڈ سوئز کینال سے ہوتا ہے۔
اور حال ہی میں جب ایک شپ اس روٹ پر اسٹک ہوئی تھی تو پوری دنیا کا ٹریڈ ہائیلی افیکٹ ہوا تھا۔ اب یہ خطرہ آج تک موجود ہے، تو اس کا ایک الٹرنیٹو روٹ بنایا جا سکتا ہے جو کہ اسرائیل سے گزر کر اس کے ساؤتھ میں لوکیٹڈ گلف آف عقابہ سے ملے گا۔ اس کو بین گورین، جو کہ اسرائیل کا پہلا پرائم منسٹر تھا، اسی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے بین گورین کینال۔ اب اگر آپ اسی کا روٹ دیکھیں تو یہ گلف آف عقابہ سے ہوتا ہوا اسرائیل کے تھرو جائے گا اور پھر غزہ اسٹرپ سے پاس ہوگا، میڈیٹرینین سے کنیکٹ ہوگا۔ یعنی کہ اگر یہ روٹ بن جاتا ہے تو مغربی دنیا کی ڈیپینڈنس سوئز کینال پر ختم ہو سکتی ہے، جو کہ ایک بہت ہی بڑی اسٹریٹجک لیوریج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک اور پہلو کی بات کریں تو وہ ہے اسرائیل کی لوبی، جس کو جوئش لوبی بھی کہا جاتا ہے۔ اب جوئش لوبی بیسیکلی ایک پارٹیکولر لوبی ہے جو کہ مغربی ممالک کے پولیٹیکل ڈیسیشنز کو انفلوئنس کرتی ہے۔ والٹر جان ریمنڈ اپنی ڈکشنری آف پولیٹکس 1992 میں جوئش لوبی کو 34 جوئش پولیٹیکل آرگنائزیشنز کا ایک گروپ مانتا ہے جو کہ امریکہ میں کام کر رہی ہیں تاکہ وہ امریکہ میں رہتے ہوئے اپنے اور امریکہ سے باہر اسرائیل کے انٹرسٹ کو سرو کر سکے۔ یہی بات جے گولڈبرگ نے اپنی بک جوئش پاور میں اس انداز سے کہی کہ جوئش لوبی for decades played a leadership role in formulating American policy on issue۔ کئی سارے پرومیننٹ رائٹرز اس بات کو ریز کر چکے ہیں کہ جوئش لوبی کا امریکہ کے اندر بہت بڑا کنٹرول ہے، اور یہ لوبی امریکہ کی اکانومی کو کنٹرول کرتی ہے، اور اس کا انفلوئنس کانگریس کے اندر بھی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کا پولیٹیکل لینڈسکیپ اسرائیل کو فیور کرتا ہے۔ اور یہ اسٹانس امریکہ کا اپنی تاریخ میں بہت ہی کنسٹنٹ اسٹانس رہا ہے، اور یہ لوبی اکانومیکلی بہت ہی اسٹرانگ مانی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ویسٹرن نیشنز اس سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ رہتے ہیں۔ اگر ہم لاسٹ میں بات کریں تو جوز لوگ بہت بڑی کمپنیز کو کنٹرول بھی کرتے ہیں، لائک گوگل پلے اسٹور، کمپیوٹر ونڈوز جیسی ساری چیزیں ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی جوز کے کنٹرول میں ہیں۔ یہاں تو ان کمپنیز کے بڑی تعداد میں امپلائیز جوز ہیں، یا پھر ان کمپنی کو کنٹرول کرنے والے خود جوز ہیں۔ اگر کسی کمپنی کو وہ کنٹرول نہیں کرتے تو اس میں امپلائیز کا میجر پورشن جوز سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ بہت ذہین اور ہوشیار ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں اگر یہ کمپنیز ان کو سپورٹ نہ کرے تو وہ بہت بڑے نقصانات دیکھ سکتی ہیں۔ اگر ہم ساری بات کو دیکھیں تو ریلیجس، پولیٹیکل، اسٹریٹجک اور اکانومک، یہ سارے انٹرسٹ مغربی دنیا کو اسرائیل کے قریب لاتے ہیں، اور ان ساری چیزوں میں ایک اہم لیسن ہے کہ اکانومک اور اسٹریٹجک انٹرسٹس آر پریفرڈ ٹو دی ہیومینیٹیرین ویلیوز ان ماڈرن ٹائمز۔